تھانے یا پولیس اسٹیشن کا نام سنتے ہی ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے ایک عام شہری کے لیے تو یہ کوئی بہت خوشگوار جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹنے پڑے۔ جی، وہ ایک ڈر سا ہوتا ہے نا دل میں۔ ہاں، لیکن دیکھیں جب کوئی واقعی کسی جرم کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انصاف کے حصول کا پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی ابتدائی مرحلے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو ماخذ اور نوٹس موجود ہیں وہ ضابطہ فوجداری 1898 جسے عام طور پر ہم CRPC کہتے ہیں، جی اس کے حصہ پنجم کے باب 14 پر مبنی ہیں۔ جی اس جائزے کا بنیادی مشن ہی یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی جرم کی اطلاع دینے تھانے جاتا ہے تو قانون پولیس کو آخر کیا اختیارات دیتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات قانون پولیس پر کیا پابندیاں لگاتا ہے۔ اور یہ پابندیاں بہت ضروری ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے۔ بالکل، ہم یہ دیکھیں گے کہ خواتین کے حوالے سے یہ قانون کس حد تک حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے قانونی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد 1898 میں رکھی گئی تھی، یعنی وہ نوآبادیاتی دور کا، انگریزوں کے زمانے کا قانون۔ جی بالکل، نوآبادیاتی دور کا قانون۔ لیکن اگر ہم آج اس کا مطالعہ کریں تو یہ کوئی پرانی بوسیدہ کتاب کا حصہ نہیں لگتا۔ اچھا، جی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی ترامیم ہوئی ہیں جنہوں نے اسے جدید معاشرے اور انسانی نفسیات کے بالکل مطابق ڈھال دیا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ یہ بس پرانے رولز ہی چل رہے ہیں۔ نہیں، اس باب 14 کے اندر قانون جرائم کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ یہ جرائم کو دو بالکل مختلف اور واضح اقسام میں بانٹ دیتا ہے۔ دو اقسام؟ ہاں، ایک قسم وہ ہے جہاں پولیس کو فوراً حرکت میں آنا ہوتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جہاں پولیس کے ہاتھ ایک طرح سے باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ واہ! یہ توازن دراصل شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ یہ تقسیم واقعی بہت اہم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس قسم کی بات کرتے ہیں جسے قانون سیکشن 154 کے تحت بیان کرتا ہے۔ میں نوٹس دیکھ رہا تھا، یہ ایک بھاری بھرکم سا لفظ ہے، قابل دستاندازی پولیس جرائم۔ جی، یا انگریزی میں اسے ہم کوگنیزبل کیسز کہتے ہیں۔ کوگنیزبل کیسز، صحیح۔ اگر ہم اسے عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ وہ سنگین جرائم ہے جہاں کسی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل، جیسے قتل ہو گیا، ڈکیتی یا اغوا جیسے سنگین جرائم۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے کسی جرم کی اطلاع تھانے کے انچارج کو زبانی دی جائے تو اسے ہر صورت تحریری شکل میں لانا ہوگا۔ جی ہاں، یہ لازمی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے جتنا کتاب میں پڑھنے میں لگ رہا ہے؟ یعنی تھانے میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ دیکھیں، قانون کی حد تک تو یہ انتہائی واضح ہدایات ہے۔ جب کوئی شخص خوفزدہ، پریشان یا کسی گہرے صدمے کی حالت میں تھانے پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا واردات ہوئی ہے، تو پولیس والے اکثر ٹال مٹول کرتے ہیں نا۔ یہی تو بات ہے۔ قانونی طور پر پولیس آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل آنا یا خود کسی سے لکھوا کر لاؤ۔ اچھا، مطلب وہ پابند ہیں۔ بالکل، قانون سختی سے پابند کرتا ہے کہ انچارج آفیسر یا تو خود اس زبانی اطلاع کو لفظ بلفظ لکھے گا یا اپنی براہ راست نگرانی میں کسی ماتحت اہلکار سے لکھوائے گا۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ وقت ضائع نہ ہو۔ جی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ابتدائی معلومات، جسے ہم عموماً FIR کہتے ہیں، اس کے اندراج میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہ ہو، اور صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے نوٹس میں ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی تھی کیا؟ کہ لکھنے کے بعد ایک اور بڑا اہم مرحلہ ہے۔ وہ جو تحریر لکھی گئی ہے نا، جی وہ اس شکایت کنندہ کو باقاعدہ اونچی آواز میں پڑھ کے سنانی لازمی ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس تو روزانہ درجنوں کیس آتے ہیں، تھانے میں اتنا رش ہوتا ہے، تو یہ پڑھ کر سنانے والی شرط قانون میں کیوں رکھی گئی ہے؟ کیا یہ محض وقت کا ضیاع نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل شفافیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ خود سوچیں نا، جب ایک شخص زبانی طور پر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو پولیس آفیسر کے سمجھنے اور اس شخص کے بتانے میں فرق آ سکتا ہے۔ ہاں، مس کمیونیکیشن تو ہو سکتی ہے۔ جی، یا خدا نہ خواستہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر پولیس والے الفاظ کو جان بوجھ کر بدل بھی تو سکتے ہیں۔ اوہ، صحیح،
یہ تو بہت عام سی بات ہے ہمارے یہاں۔ اسی لیے قانون کہتا ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ اونچی آواز میں اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنایا جائے تاکہ وہ شخص تصدیق کر سکے کہ ہاں میں نے بالکل یہی بتایا تھا۔ یعنی وہ ایک طرح سے کنفرم کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اس تحریر پر اس شخص کے دستخط لیے جائیں گے، چاہے اطلاع وہ پہلے سے خود لکھ کر لایا ہو یا وہاں تھانے میں بیٹھ کر زبانی بتائی گئی ہو، دستخط لازمی ہے۔ دستخط کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دستخط اس بات کی قانونی مہر ہے کہ پولیس کے ریکارڈ میں جو کہانی شامل ہو رہی ہے وہ بالکل وہی ہے جو متاثرہ شخص نے بتائی تھی۔ یہ بعد میں کیس کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی یہ کوئی عام سی دفتری رسید نہیں ہے جس پر بس دستخط کر دیے اور جان چھوڑائی، یہ تو پورے کیس کی بنیاد بن رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دستخط ہونے کے بعد اس کاغذ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بس کسی پرانی سی فائل میں رکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں، قانون اس کو مزید محفوظ بناتا ہے۔ دستخط ہونے کے فوراً بعد اس اطلاع کا مکمل خلاصہ ایک مخصوص رجسٹر یا کتاب میں درج کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کوئی عام سا رجسٹر؟ نہیں، یہ کوئی عام کاپی نہیں ہوتی جو تھانے دار بازار سے جا کر خرید لے۔ اچھا۔ یہ ایک باقاعدہ آفیشل رجسٹر ہوتا ہے جس کی شکل اور فارمیٹ صوبائی حکومت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ یعنی پورے صوبے میں ایک ہی جیسا رجسٹر استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پورے صوبے کے ہر تھانے میں معلومات درج کرنے کا ایک ہی معیار اور ایک ہی طریقہ کار ہو۔ اس رجسٹر میں انٹری ہونے کا مطلب ہے کہ اب ریاست اس جرم کا نوٹس لے چکی ہے اور اب تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہو گیا ایک عام سنگین جرم کا طریقہ کار، لیکن یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ قانون صرف یہ ایک سیدھا سا راستہ دکھا کر ختم نہیں ہوتا۔ جی، اسی سیکشن 154 میں کچھ استثنائی شقیں یا جنہیں ہم پرووائزوز کہتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ ہاں، اور یہ شقیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قانون سازوں نے صرف قانونی پیچیدگیوں کو نہیں بلکہ انسانی نفسیات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ جی بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ترامیم ہیں جو ہمارے جدید دور کی اشد ضرورت تھیں۔ قانون میں پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC 1860 کے کچھ مخصوص سیکشنز کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو ان میں کیا خاص بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ان سیکشنز کے تحت کسی خاتون کے خلاف جرم ہوا ہے تو پولیس کا وہ جو روایتی طریقہ کار ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا، وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ذرا ان سیکشنز کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو بات واضح ہو سکے۔ جی بتائیں۔ ان میں سیکشن 336B شامل ہے جو تیزاب گردی جیسے انتہائی لرزہ خیز جرم سے متعلق ہے۔ بہت ہی خوفناک جرم ہے۔ بالکل۔ پھر سیکشن 354 اور 354A ہیں جو کسی خاتون پر حملہ کرنے یا اسے برہنہ کرنے جیسے سنگین جرائم سے متعلق ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ سیکشن 376 جو ریپ سے متعلق ہے اور سیکشن 509 جو جنسی ہراسانی سے جڑا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی خاتون خدا نخواستہ ان میں سے کسی جرم کی شکایت لے کر جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ طریقہ کار کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیں، اگر ان مخصوص اور انتہائی حساس نوعیت کے جرائم کی شکایت کسی خاتون کی طرف سے آتی ہے تو قانون سختی سے منع کرتا ہے کہ کوئی بھی عام یعنی مرد پولیس آفیسر روایتی طریقے سے اس کا بیان ریکارڈ کرے۔ سختی سے منع کرتا ہے؟ جی ہاں، قانون پابند کرتا ہے کہ یہ بیان لازمی طور پر کسی خاتون پولیس افسر کی موجودگی میں ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ لیکن ایک عملی مسئلہ ہے۔ اب فرض کریں کسی دور دراز کے علاقے کا تھانہ ہے اور رات کا وقت ہے اور اس وقت وہاں کوئی خاتون پولیس آفیسر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ قانون بنانے والوں نے اس پہلو کو بھی سوچا ہے۔ قانون یہاں ایک لچک دیتا ہے کہ اس متاثرہ خاتون کی کسی خاتون رشتہ دار کو بلایا جائے۔ اچھا، یعنی فیملی ممبر کو؟ جی، یا پھر خاتون کی اپنی مرضی اور رضامندی سے کسی بھی ایسے شخص کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کیا جائے جس پر وہ خاتون اعتماد کرتی ہو۔ تو اس کا بنیادی مقصد خاتون کو کمفرٹیبل کرنا ہے؟ بالکل، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون اس مشکل وقت میں خود کو غیر محفوظ یا تنہا محسوس نہ کرے۔ یہ واقعی بہت حساسیت کی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا ایک عام تھانے کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ بہت ہی شور شرابے والا۔ ہاں، جہاں درجنوں لوگ آ جا رہے ہوں، ملزمان زمین پر بیٹھے ہوں، پولیس والے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں، اور وہاں ایک خاتون؟ بالکل، وہاں ایک خاتون جو پہلے ہی ایک انتہائی ہولناک صدمے سے گزری ہے، اس کے لیے سب کے سامنے بیٹھ کر یہ تفصیلات بتانا کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ٹرامیٹک ہو سکتا ہے۔
اسی لیے مجھے اس نوٹس میں شامل ایک اور شق نے بہت متاثر کیا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر وہ متاثرہ خاتون صدمے کی حالت میں ہے، یعنی اگر وہ ڈسٹریسڈ ہے، تو پولیس آفیسر تھانے میں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کرے گا۔ بالکل نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شق اس پورے نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، صدمے کی حالت میں خاتون کو تھانے بلانا، اسے اس ماحول کا سامنا کروانا، یہ بذات خود ایک اور ذہنی اذیت یعنی سیکنڈری ٹراما ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس لیے قانون تفتیشی افسر کو براہ راست حکم دیتا ہے کہ وہ خاتون کی رہائش گاہ پر جائے۔ یعنی پولیس خود گھر چل کر جائے گی؟ جی، اور فرض کریں کہ خاتون اپنے گھر میں بھی بیان نہیں دینا چاہتی، تو جو بھی جگہ اس کے لیے آرام دہ یا محفوظ ہو، چاہے وہ کوئی ہسپتال ہو، شیلٹر ہوم ہو یا کسی قریبی رشتہ دار کا گھر، پولیس آفیسر وہاں جا کر بیان ریکارڈ کرنے کا پابند ہے۔ واہ! اور ظاہر ہے یہ سب کارروائی بھی کسی خاتون پولیس آفیسر یا متاثرہ خاتون کے پسندیدہ شخص کی موجودگی میں ہی ہوگی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ قانون متاثرہ خاتون کی مرضی اور اس کی ذہنی صحت کو اولویت دے رہا ہے۔ بالکل دے رہا ہے۔ وہ یہ مان رہا ہے کہ انصاف کا عمل بجائے خود تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی، پوچھیں۔ یہ سب استثنائی شکیں اور فوری کارروائی تو ان مخصوص سنگین جرائم کے لیے ہو گئیں، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے جب کوئی ایسا جرم ہو جو اتنا سنگین نہ ہو؟ یعنی چھوٹے جرائم؟ ہاں، یعنی جو اس قابل دستاندازی جرائم کے فہرست میں آتا ہی نہ ہو، جس کے لیے ہم نے ماخذ میں سیکشن 155 کا ذکر پڑھا تھا، جسے ناقابل دستاندازی پولیس جرائم یا نان کوگنیزیبل کیسز کہا جاتا ہے۔ ناقابل دستاندازی جرائم کی صورت میں قانون ایک بالکل ہی مختلف 100 اور اسی ڈگری کا مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سیکشن 155 کی پہلی اور دوسری ذیلی شق اس کی بڑی واضح تشریح کرتی ہیں۔ جب پولیس اسٹیشن کے انچارج کو کسی ایسے کم سنگین جرم کی اطلاع ملتی ہے، جیسے محلے میں کوئی معمولی جھگڑا ہو گیا، زبانی گالی گلوچ ہو گئی یا کوئی چھوٹا موٹا تنازع ہو گیا جائیداد کا۔ اچھا، جو روزمرہ کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جی، تو پولیس معلومات کو صوبائی حکومت کے اسی مخصوص رجسٹر میں تو درج کرے گی، اس حد تک کارروائی ہوگی۔ اور پھر؟ لیکن اندراج کے فوراً بعد پولیس کے اختیارات وہیں رک جاتے ہیں۔ یعنی پولیس خود سے جا کر اس محلے دار کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ یا تفتیش شروع نہیں کر سکتی؟ جی نہیں، قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ انچارج آفیسر اطلاع دہندہ کو بتائے گا کہ بھئی وہ اس معاملے کو لے کر سیدھا مجسٹریٹ کے پاس جائے، عدالت جائے۔ اچھا۔ کوئی بھی پولیس آفیسر، چاہے اس کا رینک کچھ بھی ہو، ایس ایچ او ہو یا کوئی اور، وہ فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کے واضح حکم کے بغیر اس کیس کی تفتیش کی شروعات کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک طرح سے پولیس کی طاقت پر ایک بہت بڑی بریک لگانے والی بات ہو گئی۔ بالکل، یہ ایک چیک ان بیلنس ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ پولیس تو ہر معاملے میں طاقتور ہے، تھانے جاؤ تو وہ فوراً ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہاں تو وہ مجسٹریٹ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جی، قانونی طور پر وہ محتاج ہیں۔ اچھا، فرض کریں کہ وہ شہری واقعی مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر ساری صورتحال بتاتا ہے، اور مجسٹریٹ مطمئن ہو کر پولیس کو تفتیش کا حکم دے دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر پولیس کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے؟ یہاں سیکشن 155 کی ذیلی شق 3 حرکت میں آتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جب میجسٹریٹ تفتیش کا حکم جاری کر دیتا ہے تو اس تفتیشی آفیسر کو تفتیش کے حوالے سے وہ تمام تر اختیارات مل جاتے ہیں جو اسے کسی سنگین کیس میں حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کوگنیزیبل کیس میں کرتے ہیں؟ جی، وہ گواہوں کو بلا سکتا ہے، ثبوت اکٹھا کر سکتا ہے، جائے وقوع کا معائنہ کر سکتا ہے، لیکن اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، قانون پھر بھی پولیس کو ایک مخصوص اختیار بالکل نہیں دیتا۔ وہ کون سا؟ وہ اختیار ہے بغیر وارنٹ گرفتاری کا۔ یعنی تفتیش تو سنگین کیسز کی طرح پوری آزادی سے ہوگی، چھان بین ہوگی، مگر میجسٹریٹ کے حکم کے باوجود پولیس بغیر وارنٹ کے اس ملزم کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتی؟ بالکل درست۔ میجسٹریٹ کا حکم صرف تفتیش کی اجازت ہے، گرفتاری کا پروانہ نہیں۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر قانون سازوں نے طاقت کا یہ توازن کیوں قائم کیا؟ پولیس کو اتنی طاقت کیوں نہیں دی؟ ہاں، کیوں نہیں دی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ناقابل دستاندازی جرائم، جیسا میں نے کہا، عام طور پر معاشرے کے وہ چھوٹے تنازعات ہوتے ہیں جن میں اکثر ذاتی رنجشیں، انا یا غصہ شامل ہوتا ہے۔ جی، پڑوسیوں کی لڑائی، گلی محلے کے جھگڑے۔ بالکل۔
اب اگر پولیس کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ وہ ہر چھوٹی بات پر تفتیش بھی شروع کر دے اور لوگوں کو فوراً جیل میں بھی ڈال دے، تو آپ سوچیں اس طاقت کا کتنا بے پناہ غلط استعمال ہو سکتا تھا۔ بہت زیادہ۔ لوگ تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی شکایتیں لگا دیتے۔ اسی لیے مجسٹریٹ دراصل ایک فلٹر یا ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ایک طرح سے عدالت پولیس اور ایک عام شہری کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، عدالت پہلے یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس چھوٹے سے معاملے میں واقعی ریاستی مشینری کو حرکت میں لانے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اور اگر ہے بھی تو جب تک جرم ثابت نہ ہو یا گرفتاری کی کوئی بہت ہی ٹھوس وجہ نہ ہو، تب تک کسی بھی شہری کی آزادی یوں ہی نہیں چھینی جا سکتی۔ وارنٹ کے بغیر گرفتاری کی ممانعت دراصل شہریوں کو ہراسانی اور پولیس کی منمانی سے بچانے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ یہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کا ایک شاندار توازن ہے تاکہ انصاف کا نظام کسی ایک محکمے کی جاگیر نہ بن جائے۔ بالکل، یہی اس قانون کی روح ہے۔ یہ توازن واقعی بہت معنی خیز ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو اور معلومات کو سمیٹیں جو ہم نے ضابطہ فوجداری کے اس باب سے اخذ کی ہیں، تو اب تصویر کافی صاف ہو جاتی ہے۔ جی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قانون کس طرح جرائم کی شدت کے لحاظ سے دو الگ الگ راستے بناتا ہے۔ ایک طرف سنگین اور قابل دستاندازی جرائم ہیں جہاں پولیس پر باقاعدہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ فوری ایکشن لے۔ فوری ایکشن لینا ان کا فرض ہے۔ جی، زبانی اطلاع کو فوری لکھے، شفافیت کے لیے اسے پڑھ کر سنائیں، دستخط لے اور رجسٹر میں درج کرے۔ اور دوسری طرف وہ جرائم ہیں جہاں پولیس کو مجسٹریٹ کے حکم کا پابند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی عام شہری کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جا سکے۔ اور اس ساری بحث میں جو سب سے روشن پہلو سامنے آیا ہے وہ ان مخصوص جرائم کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے قانون کا وہ انتہائی حساس رویہ تھا۔ بے شک۔ تیزاب گردی، ہراسانی یا ریپ جیسے جرائم میں صدمے سے دوچار خواتین کے لیے جس طرح ایک محفوظ، ہمدردانہ اور ان کی مرضی کے مطابق ماحول فراہم کرنے کو قانون کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے نا۔ ہاں، وہ گھر جانے والی بات۔ جی، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام انصاف میں اب صرف سزا دینے کا تصور نہیں ہے، بلکہ متاثرین کی بحالی اور انہیں کسی مزید صدمے سے بچانے کا تصور بھی شامل ہو چکا ہے۔ یہ سمجھنا ایک عام شہری کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ محض کاغذی باتیں نہیں ہیں۔ جی، جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی اور قانون انہیں کیا سہولیات فراہم کرتا ہے، تو وہ نظام انصاف کا زیادہ اعتماد کے ساتھ سامنا کر سکتا ہے۔ یہ معلومات انسان کے اندر سے خوف کو کم کرتی ہیں اور حقوق کے بارے میں شعور پیدا کرتی ہیں۔ اور شعور ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو ایک منصفانہ معاشرے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب لوگ اپنے حقوق جانتے ہیں تو پھر نظام کے اندر موجود خامیاں اور طاقت کا جو غلط استعمال ہے وہ خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو انجام تک پہنچائیں، ان تمام ذرائع اور قانونوں کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہری سوچ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جی، وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے سیکشن 154 میں یہ تفصیل سے دیکھا کہ پولیس پابند ہے کہ درج کی گئی معلومات اطلاع دہندہ کو باقاعدہ پڑھ کر سنائی جائے گی اور اس پر دستخط لیے جائیں گے۔ جی، تاکہ شفافیت رہے۔ بالکل، اس کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں، ان معاشروں میں جہاں خواندگی کی شرح یعنی لٹریسی ریٹ اب بھی کافی کم ہے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہاں، جہاں ایک بڑی تعداد قانونی اصطلاحات کو چھوڑے اپنا نام تک بے مشکل لکھ پاتی ہے، کیا وہاں محض پڑھ کر سنانے اور انگوٹھا لگوانے کا یہ طریقہ کار واقعی ابتدائی رپورٹ میں ہونے والے رد و بدل کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہر انسان کی جیب میں ایک سمارٹ فون ہے، ایک کیمرہ اور مائک موجود ہے، کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ قانون میں مزید جدت لائی جائے؟ بالکل لانی چاہیے۔ کیا زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ کو بھی اس قانونی عمل کا لازمی حصہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ شفافیت کو 100% یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہ رہے کہ پولیس نے کیا لکھا اور شہری نے کیا بتایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے نظام انصاف کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی فکر انگیز پہلو کے ساتھ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر قانون سازوں کو اور معاشرے کو مل کر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں بھی آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اب اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD.
your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.